السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 235 ایپیسوڈ نمبر 235 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 774۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایک روز حجاج نے فقیہ خراسان حضرت یحییٰ ابن عمیر کو بلایا، کہا کہ اے یحییٰ، میں نے سنا ہے کہ تم حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بتاتے ہو۔ اولاد تو باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور حسن و حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، پھر وہ ماں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیسے ہو گئے؟ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہو تو بیان کرو۔ حضرت یحییٰ فرمانے لگے، میرے پاس قرآن کی ایک دلیل موجود ہے۔ حجاج نے کہا، مگر ندو ابنا انا و ابنا اکم والی آیت نہ پڑھنا، اس کے علاوہ کوئی اور آیت ہو تو پڑھو۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا، دوسری ہی آیت پڑھتا ہوں۔ حجاج حیران ہو گیا کہ دوسری ایسی آیت بھلا کون سی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا، اگر تم کوئی ایسی آیت نہ پڑھ سکے تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ فرمایا، انشاءاللہ واضح آیت پیش کروں گا تو سن لو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھ لو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہے، اور اس فہرست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جن کا باپ کوئی نہ تھا اور صرف ماں ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف سے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بتایا ہے۔ بس اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی اپنی ماں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ حجاج یہ آیت سن کر حیران رہ گیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ آیت گویا میں نے آج تک پڑھی ہی نہیں تھی۔ پھر اس نے حضرت یحییٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا۔ سبق: حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بہت بڑی شان ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ حکایت نمبر 775۔ نیک خصلتیں 360 ہیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں سے ایک خصلت اس میں پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 نیک خصلتوں میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہیں مبارک ہو کہ وہ ساری کی ساری نیک خصلتیں تم میں موجود ہیں۔ سبق: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ وہ یقیناً جنتی بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ 360 خصلتوں سے جب ایک خصلت بھی جنت میں لے جاتی ہے تو جس ذات پاک میں 360 پوری کی پوری نیک خصلتیں ہوں، اس کے جنتی ہونے میں شک و شبہ کرنے والا کیوں نہ بد خصلت ہوگا۔ حکایت نمبر 776۔ سنہری محل۔
ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک عظیم الشان سنہرا محل دیکھا ہے۔ پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ سنہری محل ایک عربی کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی عربی ہوں۔ بولے ایک قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں۔ فرشتے بولے یہ سنہری محل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ میرے کس امتی کا؟ تو انہوں نے بتایا یہ محل حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ سبق: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر جنت میں سنہری محل تیار فرمایا ہے۔ پھر جو کوئی اتنی بڑی مقبول حق ہستی سے بغض رکھتا ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ کیوں نہ ہو۔ حکایت نمبر 777 70,000۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شفاعت سے قیامت کے روز 70,000 افراد جن کے لیے آگ واجب ہوگی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبق: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ کی محبت جنت میں لے جانے والی ہے۔ پھر آپ کا بغض و عناد رکھنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ حکایت نمبر 778 4 محبوب۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 شخصوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ حاضرین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوش قسمتوں کا نام لیجئے۔ آپ نے فرمایا ایک تو علی ہیں اور 3 یہ ہیں ابو ذر، مقدار اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سبق: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حکم ہے کہ ان سے محبت رکھو، ان کا بغض خدا کی ناراضگی کا سبب کیوں نہ ہوگا۔ حکایت نمبر 779 سلامتی و عافیت۔ حضرت حاتم بن اسم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا سلامت ہوں، عافیت سے ہوں۔ حاتم اسم فرمانے لگے بھائی پلسراز سے گزر جانے کے بعد تم سلامت ہوگے، جنت میں داخل ہو جانے کے بعد عافیت سے ہوگے، پس تم اپنی سلامتی و عافیت کی فکر میں رہو۔ سبق: اصل سلامتی و عافیت آخرت کی سلامتی و عافیت ہے، دنیاوی سلامتی و عافیت کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو اللہ کے سچے بندے ہیں قیامت کے روز سلامتی و عافیت کی فکر میں رہتے ہیں۔ حکایت نمبر 780 کرامت۔ سرزمین شام میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سرزمین عراق سے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ابدال بھی وہاں پہنچے، سب نے ان کا جنازہ پڑھا۔ پھر حضور غوث اعظم نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا قسطنطنیہ میں فلاں شخص جو کافر ہے اسے یہاں لے آئیے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اسی وقت اس کافر کو لے آئے۔ حضور غوث اعظم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اس کی مونچھیں پست کی اور اپنی ایک ہی نظر سے اسے فوراً مقام ابدال تک پہنچا دیا اور سارے ابدالوں سے فرمایا کہ وصال پا جانے والے ابدال کی جگہ میں اسے مقرر کرتا ہوں۔ سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ پل بھر میں عراق سے شام تک پہنچ گئے، پھر ایک کافر کو قسطنطنیہ سے پل بھر میں وہاں منگوا لیا، پھر اپنی ایک ہی نظر سے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب لکھا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔
آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔